اب اس کے بعد ایک بہت ہی شاندار مکالمہ جس کا عنوان ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات اور اس کا حل۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی زندگیوں پر بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ مکالمہ اور یہ ڈیبیٹ آپ کو یہ بتائے گی کہ سوشل میڈیا کے کیا نقصانات ہیں اور اس نقصانات سے ہم کیسے بچیں، اس کا حل کیا ہے۔ بہترین مکالمہ ہے، آپ غور سے سنیں۔ واقعی بچوں نے شاندار پیشکش تیار کی ہے۔ سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ یہ گروپ ہے ان کا، محمد بشیر سلمہ، اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں اور سوشل میڈیا کے کیا نقصانات ہیں اور ہم اس پرفتن دور میں اس فتنے سے کیسے بچیں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آج کے اس پروگرام میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر شیخ۔ آج کے گفتگو میں بات ہوگی دور حاضر کے سب سے اہم اور سلگتے ہوئے مسئلے پر، یعنی سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے اس نئی نسل کو دور رکھنے کی کیا مثبت حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے اور اس کے متبادل کے طور پر ہم کیا چیز پیش کر سکتے ہیں، اس تعلق سے اہم بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ملک بھر کے موقر علماء کرام اور اہم دانشوران۔ اس سلسلے میں ان کی باتوں سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا مختصر تعارف کروانا چاہوں گا۔ ناظرین، ہمارے درمیان معروف سماجی جوہدکار ہدایت اللہ انصاری صاحب موجود ہیں۔ سماج کے بہت سے مسائل پر انہوں نے کئی مقالے اور بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اخبارات میں بھی ان کے مسلسل کالمز آتے ہیں۔ آج یہ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہیں گے۔ شمس الدین رحمانی صاحب کا شمار ملک کے نامور موقر اور اہم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی سماجی مسائل کے تئیں سنجیدہ ہیں۔ علمی حلقوں میں ان کے آراء کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ آج اس ڈیبیٹ میں ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ریحان انصاری صاحب آئی ٹی فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے متعلق ملک بھر میں کئی ورکشاپ کر چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جائے، ان پر ان کی گفتگو بڑی گراں قدر ہوتی ہے۔ جناب مدثر صاحب معروف عالم دین ہیں۔ حساس مسائل پر دینی نقطہ نظر سے ان کی رائے کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہے۔ کئی ملی و سماجی تنظیموں میں سرگرم ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت استقبال کرتے ہوئے مباحثے کا آغاز کروانا چاہوں گا۔ ناظرین، لیکن سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جس صدی سے گزر رہے ہیں، اگر اسے سوشل میڈیا کی صدی کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں خیالات کی ترسیل کا کوئی بھی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے جسے ہم سوشل میڈیا سے زیادہ مفید اور کارگر مان سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر کوئی اپنی بات پیش کرنے میں آزاد ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی بات پیش کر سکتا ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ یہاں تک کہ لوگ اپنی ذاتی چیزیں شیئر کرنے میں بھی تعامل نہیں کرتے۔ نوجوان طبقہ تو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور بچے بھی اس کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس لیے اس پروگرام کا انعقاد کیے ہیں کہ اس نئی نسل کو منفی اثرات کا اثر مثبت انداز سے زیادہ پڑ رہا ہے۔ ہدایت اللہ انصاری صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ منفی اثرات کیا کیا ہے اور کس کس طرح انسانی زندگی سے متاثر ہو رہی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک سماجی ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے، جسے آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ دراصل انسانوں کے درمیان تعلقات کو بڑھانے کے لیے اور ان کے درمیان جو دوری اس کو ختم کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ لیکن آج اس کا سب سے بڑا المیہ یہ بن چکا ہے کہ یہ تو دور کے لوگوں کو قریب کر رہا ہے، لیکن قریب میں جو لوگ موجود ہیں ان سے کس قدر دوریاں بڑھ گئی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دور کے لوگ کیا کر رہے ہیں، پل پل کی خبریں ہم تک پہنچتی ہے، لیکن قریب کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری ہی پڑوس میں کون کس حالت میں ہے، کیا طبی امداد کی ضرورت ہے، کون ہماری توجہات کا محتاج ہے، اور اس طرح کئی مسائل
ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ بات صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں اتنا مشغول ہو چکے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے انسانی زندگی پر سب سے بڑا منفی اثر یہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بد اخلاقیاں اور بے حیائیاں عام ہو رہی ہے اور نامحرم سے تعلقات استوار کرنے میں جو آسانیاں فراہم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے وجہ سے ہمارے سماج پر جو منفی اثرات بلکہ بدترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس پر سوشل میڈیا نے اپنا اثر نہ ڈالا ہو؟ ضیاع وقت کا سب سے بڑا ذریعہ نشے کے اس پریے نے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گے، اخلاقیات کو برباد کیا، تعلیم کا بیڑا غرق کیا، تربیت کا چہرہ بدلا، الحاد اور لادینی کو راستہ فراہم کیا، فضولیات اور بیکاری کو عام کیا، بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کو اس نے متاثر کیا، ہر ایک اسی کے زلفہ گیر کا اسیر، اسی کے دام کا اکسیر، ذہن اس کے جادو سے مسحور، دل اس کے نشے سے مخمور۔ ہدایت اللہ انصاری صاحب، جی آپ نے بجا فرمایا، انسانی دنیا کا ہر طبقہ سوشل میڈیا سے متاثر ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے، خصوصاً نئی نسل اس کا زیادہ سے زیادہ شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ممکن بھی ہے؟ اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے بڑا چیلنج اور بڑی ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح اس طوفان بلاخیز کا مقابلہ کریں اور اس نئی نسل کو سوشل میڈیا سے کیسے دور رکھیں۔ نئی نسل کے تعلق سے بڑی خدمات انجام دینے والے شخص شمس الدین رحمانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اس تعلق سے ہم انہی سے استفادہ کرتے ہیں۔ شمس الدین رحمانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے دور رکھنے کے لیے مثبت حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری نظر میں مکمل طور پر بچوں اور نوجوانوں کو اس سے دور رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، البتہ اب بھی کئی راہیں اپنائی جا سکتی ہے جن سے ہم بچوں اور نوجوانوں کو اس سے دور رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند وسائل اپنائے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے مراکز قائم کیے جائیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کے دلچسپی کے سامان موجود ہو، ان کو قریب کرنے کے لیے کھیل کا سہارا لیا جائے اور کھیل میں ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ ان کے دلوں میں وقت کی قدر و قیمت اور اہمیت پیدا ہو۔ اسی طرح شرک اور بد اخلاقیوں سے نفرت پیدا ہو یا ان میں اللہ ان کے رسولوں کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن شرط یہ کہ بچے اور نوجوانوں اپنے اوپر کوئی دباؤ محسوس نہ کرے، بلکہ ان کو ایسے مراکز میں آنے میں دلچسپی رہے اور وہ شوق و ذوق سے آئیں۔ صاحب، یہ عجیب معاملہ ہے، کیا لوگوں کو ہم سوشل میڈیا سے دور بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے مفید استعمال کے فوائد بھی بتا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کتنے بھی نقصانات گنوائے جائے لوگ تو ان فوائد ہی کو دیکھیں گے؟ دیکھیے، بات دراصل سوشل میڈیا سے مکمل طور پر اجتناب کر کے زندگی گزارنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر بات کی جانی چاہیے۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ نیوز روم میں بیٹھ کر نئی نسل کو ہدایت دیتے پھرے، بلکہ آپ خود ایسا کام کرے کہ لوگ اس کو استعمال کرے تو بہتری کے لیے کرے، اس کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں شکایتیں ہیں کہ اب نوجوان اور بچے کتابیں نہیں پڑھتے، یہ شکایتیں بے جا ہے، کیونکہ آج بھی ترقیات یافتہ ملکوں میں بچے اور نوجوان کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہاں ٹیکنالوجی ہم سے کئی سالوں پہلے آئی ہیں، اب وہاں ایک میگزین 20 لاکھ کی تعداد میں شائع ہوتی ہے۔ اگر اس کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے پیش کرنے کا انداز اختیار نہیں کیا جو بچوں نوجوانوں کو متاثر کرنے والا ہو۔ یہ زمانہ پیکنگ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ پیکنگ جتنی اچھی ہوگی، مصنوعات کی اتنی زیادہ قیمت ملے گی اور اتنی زیادہ بکے گی۔ ہمیں بھی موجودہ زمانے کی نفسیات سے فائدہ اٹھا کر اپنے لازوال مواد کو پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اسے مجلات اور کتابوں کا رنگا رنگ انداز میں پیش کرنا چاہیے اور جائز حد تک لوگوں کی دلچسپی کے لیے تصاویر وغیرہ کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایسی لائبریری کا قیام کیا جائے جو انتہائی خوبصورت ہو اور بچوں کو اپنے گھر میں رہنے کے بجائے یہاں اپنا وقت گزارنا
اچھا لگے اور کتابوں کا انتخاب ایسا ہو کہ بچوں نوجوانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ یہ بھی اس زمانے کا المیہ ہے کہ بچے کھیلوں سے دلچسپی نہیں رکھتے، جو بچے کھیلنا چاہتے ان کے لیے ساتھی نہیں ملتے، اس لیے بچوں کے مختلف کھیلوں کو انتظام اپنی نگرانی میں کرایا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے۔ جو بچے اپنے گھروں میں بیٹھے سوشل میڈیا پر اپنا وقت گزارتے ہیں انہیں کھیل ایسے مراکز میں آنے کی ترغیب دی جائے اور ان کے سرپرستوں کو اسکرین پر وقت گزارنے کے جو نقصانات رونما ہو رہے ہیں اس سے آگاہ کریں۔ شمس الدین رحمانی صاحب آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو رکھی۔ ریحان انصاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے جس کو ہم بطور متبادل پیش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے، بچوں اور نوجوانوں کا جو وقت سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر شرعی کاموں میں ضائع ہو رہا ہے اس کا رخ موڑ دیا جائے اور انہیں اسی میدان میں ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جائے جہاں وہ اپنے اوقات کو کارآمد بنا سکے۔ اس زمانے میں یہ کام بڑے پیمانے پر اور مختلف جگہوں سے کرنے کی ضرورت ہے، البتہ اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز تیار کی جائے تاکہ غیر اخلاقی، غیر اسلامی ویڈیو سے بچوں کے دور رکھنے کی صورت میں ان کا متبادل پیش کیا جائے، ورنہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے قوم کے بچوں کو کفر و الحاد سے بچا نہیں پائیں گے۔ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ خاص کر کے بچوں کے لیے کہانیوں اور سیریلوں کی شکل میں کارٹون ویڈیوز تیار کی جائے تاکہ غیر اخلاقی، غیر اسلامی ویڈیو سے بچوں کے دور رکھنے کی صورت میں ان کا متبادل پیش کیا جائے، ورنہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے قوم کے بچوں کو کفر و الحاد سے بچا نہیں پائیں گے۔ تیسرا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ویب سائٹ تیار کیا جائے تاکہ غیر اخلاقی، تاکہ بچوں اور نوجوانوں کا جو وقت سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی اور غیر شرعی کاموں میں ضائع ہو رہا ہے اس کا رخ موڑ دیا جائے۔ تیسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز تیار کی جائے جن میں بچوں کے لیے مختلف قسم کے ایسے مقابلے رکھے جائے کہ بچے ہمارے ہی ویب سائٹ پہ اپنے اوقات کو گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے لیے پرکشش انعامات کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ جناب مدثر صاحب، آپ نے سماج کے بہت سے مسائل جو کہ انتہائی حساس سمجھے جاتے تھے، آپ نے ان پر عالمانہ تجزیہ کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے برق رفتاری کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے اس پر پابندی لگانا تو کجا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا بھی ناممکن لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے مثبت چیزوں کی طرف موڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کسی بھی برائی کو نہ تو ہلکا سمجھے اور نہ ہی اس کے خاتمے کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کے منافی بات ہے۔ البتہ ہمیں ایسے برائیوں کے خلاف مسلسل کام کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا یہ تو اللہ پر ہے، ہم صرف صدق کے دل سے کوشش کرنے کے مکلف ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ فی زمانے گانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم اسی معیار اور کوالٹی کے ساتھ نظموں اور غزلوں وغیرہ کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے کہ نوجوانوں اور بچوں کا رخ خود بخود اس کی طرف ہو جائے اور انہیں ہماری پیش کردہ چیزوں کے اندر دلچسپی پیدا ہونے لگے۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ وہ خود بخود فحش گانوں سے بچ جائیں گے اور ہماری پیش کردہ چیزوں کے داعی بن جائیں گے۔ یہ اور ان کے علاوہ متبادل وسائل اپنائے جائے اور نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کیا جائے تو یقینی طور پر اس کی مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اور اس نہج پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن جس طرح کا سیلاب ہے، اس طرح کا بند باندھنے میں ہم لوگ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ کام کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اسے ایک مشن کے طور پر مختلف اداروں کی طرف سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ سوشل میڈیا کے چکا چوند سے متاثر ہوئے بغیر ہم کس طرح اسے اشاعت دین اور دفاع اسلام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کام بہت محنت طلب ہے اور معاشرے کے سنجیدہ افراد کو اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کام کو اپنے اولین ترجیحات میں شامل کر کے نہیں کیا اور اس تعلق سے کام نہیں کیا تو جو وبائیں پھیلی ہے اس سے کئی گنا مسائل ہمارے
ہمارے سامنے پیش آ سکتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور فوراً سے پیشتر کوئی قدم اٹھائے۔ ناظرین، مہمانان کرام اور ہمارے پروگرام میں جڑنے والے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سماج کے سنگین مسائل پر ہم ایسے ہی لوگوں کو بیدار کراتے رہیں گے تاکہ خیر امت کا فریضہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سوشل میڈیا کے منفی اثرات پر ایک شاندار ڈیبیٹ، اس کے لیے میں ان طلبہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔